بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے معاشرے میں بڑی فریکوینٹلی ڈسکس ہوتی ہیں۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جناب سیاست کا اور مذہب کا اور دین کا آپس میں کیا تعلق ہے۔ مذہب کو سیاست کے اندر بالکل بھی کوئی عمل دخل حاصل نہیں ہونا چاہیے، اور جناب سیاسی فیصلے کرتے ہوئے ہمیں مذہب سے بالکل بالا تر ہو کے فیصلے کرنے چاہیے۔ میرا یہ خیال ہے کہ یہ ان معاشروں کے اندر تو بات کہی جا سکتی ہے جن کا مذہب صرف عبادات تک محدود ہے، لیکن ان معاشروں کے اندر یہ بات نہیں کی جا سکتی کہ جن کا مذہب ان کو مکمل رہنمائی فراہم کرتا ہے، اور یہ دنیا کے اندر دین اسلام ہی ہے جو ہر اعتبار سے لوگوں کو مکمل رہنمائی مہیا کرتا ہے۔ تو ہم تو ویسے بھی عام طور پر اقبال کا ایک شعر بڑی شدت سے پڑھتے ہیں کہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ تو میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ اسی عنوان کو اگر ہم آگے لے کے چلیں اور پھر ہم اپنے دین کو پڑھیں تو ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ہمارا دین سیاست کو باقاعدہ ڈسکس ہی نہیں کرتا، بلکہ اس کے اندر انسانوں کو ایک عملی راستہ بھی دیتا۔ تو اس اعتبار سے آج ایک حدیث میں آپ احباب کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صحابہ میں بیٹھے ہوئے تھے، صحیح بخاری کی یہ روایت ہے کہ ایک شخص آیا اور اس نے آ کے آپ سے سوال کیا کہ اللہ کے نبی قیامت کب آئے گی۔ جب اس نے یہ سوال کیا تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے گفتگو میں مصروف تھے، تو آپ نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا۔ جب کچھ دیر کے بعد آپ فارغ ہوئے تو آپ نے پوچھا کہ وہ سوال کرنے والا کدھر ہے؟ تو اس نے کہا اللہ کے نبی میں نے سوال کیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ قیامت اس وقت آئے گی جب امانت اٹھا لی جائے گی یا امانت ضائع کر دی جائے گی۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ اللہ کے نبی امانت کیسے ضائع ہوگی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارا اقتدار نااہل لوگوں کے ہاتھوں میں چلا جائے گا تو اس وقت امانت ضائع ہو جائے گی۔ تو عزیز بھائیو، یہ حدیث ہمیں یہ بات بتاتی ہے کہ مسلمانوں کا اقتدار، مسلمانوں کی حکومت یہ کوئی عام معاملہ نہیں ہے، اور نہ ہی مسلمان اپنے اقتدار اور اپنی حکومت کو اپنے دین سے جدا کر سکتے ہیں، بلکہ اس کے لیے مسلمانوں کو باقاعدہ طور پر یہ دیکھنا ہوگا وہ کن لوگوں کے حوالے حکومت کرنے لگے ہیں۔ کیا ایسا تو نہیں ہے کہ جناب یہ لوگ بالآخر ایسا ہو کہ مسلمانوں کو ہی بیچ کے یہ کسی اور ملک کا راستہ لے جائیں؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے یہ حدیث ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے، اور ہمیں اس حدیث سے رہنمائی لینی چاہیے۔